محترم حضرات، ایک خواب آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو حکایتوں کو بیان کرنے کے بادشاہ تھے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ 3 آدمی اکٹھا سفر کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک مسلمان تھا، ایک یہودی تھا اور ایک عیسائی تھا۔ راستے میں ایک گاؤں میں انہوں نے قیام کیا۔ ایک نیک آدمی ان کے لیے شہد کے حلوے کی ایک پلیٹ لایا۔ اتفاق سے یہودی اور عیسائی دونوں بدہضمی کا شکار تھے۔ ان دونوں کا پیٹ صحیح نہیں تھا اور ان کا جی کسی چیز کو کھانے کا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر مسلمان بیچارہ روزے کی حالت میں تھا، اس لیے وہ بھی حلوہ نہ کھا سکتا تھا۔ جب شام ہوئی تو مسلمان کو سخت بھوک لگی، تو اس کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ اس وقت تو ہم سیر ہیں، اس لیے اس حلوے کو کل کے لیے رکھ دیں اور کل کھایا جائے گا۔ مسلمان نے کہا نہیں، اسے تازہ تازہ کھا لینا چاہیے، آخر کل تک صبر کرنے کا کیا مسئلہ ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم تیری نیت کو سمجھ گئے ہیں، ہم تجھے بھانپ گئے ہیں، تو چاہتا ہے کہ اکیلا ہی سارا حلوہ کھا جائے۔ مسلمان نے کہا کہ دوستو، ہم 3 آدمی ہیں، چونکہ ہم میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے، اس لیے اب بہتر یہ ہے کہ اس حلوے کو آپس میں بانٹ لیں، پھر جس کا جی چاہے ابھی کھا لے اور جس کا جی چاہے وہ کل کے لیے چھوڑ دے، کل کھا لے۔ لیکن یہودی اور عیسائی اپنی ضد کے اوپر اڑے ہوئے تھے۔ اب بیچارے مسلمان کے لیے خاموش رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، چنانچہ تینوں سو گئے اور صبح اٹھ کر اپنی ضروریات سے اور عبادت سے فارغ ہو کر ایک جگہ جب تینوں بیٹھے، ایک نے کہا کہ رات کو جس نے جو خواب دیکھا ہو وہ بغیر کسی کم و بیش کے اس خواب کو بیان کرے، جس کا خواب سب سے اچھا ہوگا وہی سارا حلوہ کھائے گا۔ سب نے اس بات کے اوپر اتفاق رائے کر لی اور سب متفق ہو گئے۔ تو سب سے پہلے یہودی نے کہا، رات کو میں نے خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، کوہ طور کی طرف جا رہے تھے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ کوہ طور پر پہنچے تو ایک نور نے ہم کو ڈھانپ لیا، پھر اس نور میں سے ایک اور نور پھوٹا جس کی چمک میں کوہ طور، حضرت موسیٰ اور میں تینوں آ گئے۔ پھر نور حق نے اس میں پھونک ماری تو کوہ طور کے 3 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا سمندر میں گرا اور اس کا کڑوا پانی وہ میٹھا ہو گیا، دوسرا ٹکڑا زمین پر گرا تو وہاں سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس پانی کو حق تعالی شانہ نے بیماریوں کے لیے شفا بنا دیا۔ پہاڑ کا تیسرا ٹکڑا کعبے کے قریب عرفات پر گرا۔ پھر جب مجھ کو ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ طور اپنی جگہ پر قائم تھا، لیکن وہ حضرت موسیٰ کے پاؤں کے نیچے برف کی طرح پگھل رہا تھا اور اس کی بلندیاں پستیوں میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ پھر میں نے ہزار انبیاء اور فرشتے دیکھے جو طور کی طرف آ رہے تھے۔ غزے کی یہودی بڑی دیر تک اس قسم کی باتیں اپنے ساتھیوں کو سناتا رہا۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو اب عیسائی کی باری تھی، اس نے اپنا خواب سنانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام کی زیارت کی ہے، میں ان کے ساتھ 4تھے آسمان پر گیا اور وہاں ایسے عجائبات، ایسی چیزیں دیکھیں کہ زبان ان کے بیان کرنے سے قاصر ہے، زبان ان چیزوں کو بیان کرنے سے عاجز ہے۔ بس یوں سمجھو کہ اس دنیا کی چیزوں کو ان آسمانی اشیاء سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ غرض ہے کہ اس نے بھی
زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیے۔ اب مسلمان کی باری آئی۔ اس نے کہا کہ میرے دوستو، میں نے خواب میں اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے میں مشرف ہوا ہوں۔ وہ سرداروں کے سردار، دو جہاں کے بادشاہ، ہادی اکرم، فخر کونین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تیرے ساتھیوں میں سے ایک تو طور پر گیا ہے اور حضرت موسیٰ کے ساتھ عشق الہی میں مشغول ہو گیا ہے، دوسرے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر لے گئے ہیں، یہاں تو اب اکیلا رہ گیا ہے، اٹھ اور اس حلوے کو کھا لے۔ ان دونوں کو تو بڑے بڑے مرتبے حاصل ہو گئے اور وہ دونوں تو فرشتوں سے جا ملے، تو یہاں عاجز درماندہ ہو کر بیٹھا ہوا ہے، اس حلوے کو تو کھا لے اور اسی پر قناعت کر لے۔ یہ سن کر یہودی اور عیسائی دونوں کے کان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے بے وقوف لالچی، کیا تو سارا حلوہ کھا گیا؟ اس نے کہا کہ صاحبوں، جب مجھ کو میرے آقا و مولا دونوں جہاں کے بادشاہ کوئی حکم دیں تو میری کیا مجال کہ آپ کے حکم سے سرتابی کروں، آپ کے حکم کو نہ مانوں۔ اے یہودی، اگر تجھ کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوئی حکم دے تو کیا تم نہیں مانو گے؟ اے عیسائی، کیا تم کو حضرت مسیح علیہ السلام کوئی حکم دے تو کیا نہیں مانو گے؟ اگر تم اپنے پیشواؤں کے کسی حکم کو نہیں ٹال سکتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی کرتا؟ میں نے تو حضور کے حکم کی تعمیل میں وہ حلوہ فوراً کھا لیا۔ یہ سن کر وہ دونوں ہکا بکا ہو کر رہ گئے اور بولے کہ خدا کی قسم، تیرا خواب سب سے سچا ہے، تو نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ہمارے 100 خوابوں سے بھی بہتر ہے، تیرا خواب عین بیداری ہے، کیونکہ تو نے خواب میں اپنی مراد حاصل کر لی، تیرا یہ خواب تو انبیاء کے خواب کی مانند ہے جو کہ بے تعبیر سچا ہو گیا۔